بات ہے پر بڑی توجہ سے. یہ جب پہنچے میدان میں تو سامنے سے آیا جالوت. سامنے سے کون آیا؟ جالوت. اس نے دیکھا کہ میرا لاکھوں کا مجمع اور یہ اتنے 313. انہوں نے کہا کہ جی بھائی جالوت کہنے لگا تسی سارے ٹھہرو میں کل ہی جانا. جی اے نہ مینو ڈیگ لیا تو سمجھ لو اسی سارے ڈگ پے. جی میں بچ گیا تو سارے پھر اسی جیتے ہیں. میں کل ہی جانا. اکیلا آیا. اب وہاں والذین آمنوا معہ وہ جو ساتھ تھے اور ایمان والے تھے قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت آج ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کے ساتھ وجنودہ اور اس کے لشکر سے لڑ سکے. مگر قال الذین ان میں سے وہ جو 313 تھے قال الذین یہ وہ لوگ تھے یظنون انہم ملاق اللہ جن کو یقین تھا کہ ہم مر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. جو خود نہ مر سکے وہ کسی کو نہیں مار سکتا. اگلے کو وہی مارتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے. انہوں نے یقین کر لیا کہ یظنون انہم ملاق اللہ اگر یہاں شہید ہو گئے تو رب مل جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہائے ہائے کم من فئۃ قلیلۃ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ اللہ اپنے حکم سے کثیر جماعت پر قلیل کو غلبہ دے دیتا ہے. جماعت تھوڑی ہوتی ہے پر اللہ ان کو زیادہ پر غلبہ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سنیے گا کبھی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے کہ واللہ مع الصابرین یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے آج ہم صبر کریں گے اللہ کی مدد آ جائے گی. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب وہ جالوت اور لشکر وجنودہ جالوت کا لشکر آمنے سامنے ہوئے یعنی ادھر وہ تھے اور ادھر ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں نے کیا کہا قالو کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ آج ہمارے اوپر صبر کی چادر ڈال دے. آج ہمارے اوپر صبر کی چادر ڈال دے. وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. بولیے ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. بولیے ہماری. پھر آئی اللہ کی مدد. باقی تو میں کل شروع کروں گا. کل چونکہ آخری درس ہوگا ابھی اس کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں اور آپ کو تھوڑی سی میدان بدر سے آپ کی ملاقات کرا دوں. 313 تھے وہاں ہمارے بڑے مسلمان صحابہ کرام اور حضور آپ لے کے آ گئے. وہ عریش کہتے ہیں خیمے کو. حضور کا خیمہ بنایا گیا آپ اس کے اندر تھے اور صرف ابو بکر ساتھ تھے باقی سب صحابہ باہر. تو جی جی اس وقت تو وہ حضور نے ساری رات دعا مانگی. کیا مانگی جی؟ دعا. ہائے ہائے اس کا نقشہ حضرت ابو بکر صدیق نے کھینچا ہے اور کچھ قرآن نے بھی کھینچا ہے حدیث نے کھینچا. ابو بکر کہتے ہیں کہ دعا کرتے 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 تہجد کا وقت آ گیا اور حضور بیٹھ کے دعا کر رہے تھے پھر کھڑے ہو گئے. کبھی اوپر دیکھیں روئے اور دعا مانگتے مانگتے سرکار کے کندھوں سے چادر گر گئی اور ساتھ روتے جا رہے ہیں. ایک جملہ کہا. یہ جملہ کہتا ہے کہ اسلام بچایا بھی صحابہ نے ہے پھیلایا بھی صحابہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اے میرے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا. میں اپنے سارے یار لے آیا ہوں باہر کھڑے. اگر ان تہلک اگر کل یہ ہلاک ہو گئے تو میرے ہاتھ کھڑوتے نے لا تعبد فی الارض ابدا پھر اس زمین تے تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے. اگر تو چاہنا کہ اسلام اگے جائے اگر تو چاہنا کہ تیری عبادت ہوئے تو میرے صحابہ نے فتح عطا کر دی. یہ میری مکہ مدینے کی کمائی ہے پونجی ہے. تبلیغ میں جتنے میرے ساتھی بنے ہیں میں سارے لے آیا ہوں ایک بھی میں نے بچایا. تو یہ کہتے کہتے روتے روتے حضور کی چادر مبارک گر گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی کہ بس کریں یا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے. آپ بس کریں تھوڑا سا آرام کر لیں. تو پھر سبحان اللہ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ تھوڑے تھے، میں نے آپ کی مدد کر کے آپ کو فتح عطا فرمایا۔ یعنی جنگ اللہ نے حضور نے صحابہ کے اور اللہ کے حوالے کر دی، اور حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ عنہ، ان کی جب خلافت کا پہلا سال ختم ہونے والا تھا اور دوسرا ہوئے عبداللہ بن عمر، شرابیل ابن حسنہ، خالد ابن ولید، بڑے بڑے صحابہ، اور بالکل تھوڑے تھے، 1000 تھے، اور مقابلے میں رومی آ گیا 60,000، انہوں نے گھیرے میں ڈے لے لیا۔ تو یہ کہتے ہیں النکتۃ البیضاء فی جلد ثور اسود، جیسے سفید بیل ڈھگا، اس کی کمر پر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے نا، باقی سارا سفید، اس نقطے کے برابر ہماری تعداد تھی کہ وہ سارے، ہم صرف 1000، انہوں نے گھیرا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں قبریں یہاں نظر آنی شروع ہو گئی کہ ہماری خیر ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں آخری عمل ہم نے کہا چلو یار دعا ہی کر لو، کیا کر لو؟ یہ دعا سننا، یا رب محمد انصروا علی امت محمد، انصر لی امت محمد، اے محمد کے رب محمد کی امت کی مدد فرما۔ آج ہم امت نہیں ہیں، امت نہیں ہے۔ کیا ظلم ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا جاتا ہے جامع مسجد بریلوی، جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد دیوبندی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اللہ نے کہا تھا مسجدیں میرے لیے ہیں، تم بھی میرے ہو اور مسجدیں بھی میری ہیں۔ مولویوں نے ایسی فرقہ وریت کی آگ بھڑکائی کہ آج انہی میں ہم الجھ کے رہ گئے، امت پناہ نہیں دیکھتے۔ کوئی کلمہ پڑھے تو پھر بھی پوچھتے ہیں مسلک کیا ہے، جماعت کیا ہے، آگے سے پوچھتے ہیں مرید کس کا ہے۔ یہ بھی ایک نئی پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اب پیری مریدی بھی ایک گورکھ دھندا بن کے رہ گیا ہے، اپنے اپنے مرید گھیر رہے ہیں۔ وہ پیر صاحب چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کی نااہل اولاد آ جاتی ہے، چلو پیر میں تو کچھ قابلیت ہوگی، پر یہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، داڑھی منڈے، بے نماز، یہ جناب اب چھائے پڑے ہیں۔ اس سے سمجھ آتا ہے مجھے بھی خلافت ہے، میں پیر ہوں، مجھے میرے پیر صاحب نے کئی بار فرمایا تو مرید کر، میں نے کہا نہیں کرتا۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کبھی کسی کو مرید نہیں کیا، کبھی کسی کو مرید نہیں کیا۔ وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھائی میں اپنا بار چک لواں تے بڑی گل ہے، کنوں کنوں میں مرید کراں۔ تو ان کی اس عادت سے میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا میرے بس میں نہیں ہے، میں کس کا بوجھ اٹھاؤں، اپنا بیڑا ننگ جائے تو یہی بڑی گل ہے۔ میں کہنا اے اسی پیر مریدی بیٹھے ہیں سارے، قیامت والے دن تے تسی بخشو تے مینوں لئی جایا جی میں ٹر گیا تے انشاءاللہ تانوں پھڑ کے لے جاواں گا، میں کہاں گا یا اللہ قرآن سننے والے بیٹھے نے، جے تسی ننگو تے انہاں میرے حق وچ وی کہہ چھڈیا جی یا اللہ سانوں حق سناندا رہے۔ تو ہم فرقوں میں بٹ گئے، صفائیاں دینی پڑتی ہیں، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے۔ 8 سال سے اس سزا میں مبتلا ہوں، جہاں بھی بات کرتا ہوں کوئی نہ کوئی مولوی بکواس کر دیتا ہے جی سید نہیں ہے، کوئی کہہ دیتا ہے جی یہ سنی نہیں ہے، آگے سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کیوں؟ مسلک تو وہ ہے جو میں منہ سے مانوں، بے شک مذہب وہ ہے جو آپ منہ سے کہیں، آپ کہیں کہ میں چیمہ ہوں اور میں کہوں نہیں جی آپ تو آرائی ہیں، تو یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ 8 سال سے اس سزا میں مبتلا ہوں، حالانکہ میں یہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں کبھی اہل حدیث تھا، ہو گیا بس بات ختم، کیونکہ میں تو اللہ کے لیے ہوا ہوں، اور اگر میں اللہ کے لیے ہوا تو مجھے اس کے چرچے کرنے کی ضرورت ہے، پر کوئی نہ کوئی مولوی صاحب پیچھے سے پہنچ جاتا ہے، اور تکلیف مولویوں کو اور ہوتی ہے، پھکیاں اور تے پیڑا، جہاں میں نے بیان کیا ہے اور کچھ ہو نہ ہو سب نے کہا کہ بھائی 4 حرف اللہ نے انہیں دیتے ہوئے، یہ ضرور کہا ہے، میرے دشمنوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو تقریر کرنی بھی آتی ہے اور اس کو اللہ نے 4 حرف بھی عطا فرما رکھے ہیں۔ آپ کی دعائیں ہیں، میری ماں کی دعائیں ہیں، بہرحال اس سے نکلو، امت بنو۔ کیا بنو بھائی؟ امت۔ رضیت باللہ رب۔ آج آپ کو بتاؤں نقشہ، اس طرح حضور بیٹھے تھے اور صحابہ سوال کر رہے تھے، کوئی ایک نے پوچھا میرا باپ کون ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے فرمایا تو فلاں کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں لوگ بکواس کر رہے تھے کہ اپنے باپ کا نہیں ہے، انہیں بڑی مجلس پوچھ لیا،
میرا پیو کون ہے جی میں نے دسو؟ فرمایا تیرا وہی باپ ہے جس کا تیری ماں کے ساتھ نکاح ہوا ہے، یعنی تو حلال زادہ ہے۔ اس کے بعد پھر اور سوال، تو میرے محبوب جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کون ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے؟ ذرا ایسے آواز آپ کی بڑھ گئی اور چہرے پر سرخی چھا گئی۔ تو پھر بتاؤں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عمر اٹھے، یہ میری طرف دیکھیں، ایسے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ایسے کیا، ایسے دیکھ رہے ہو مجھے؟ نظر آ رہا ہوں میں؟ ایسے ایسے کر کے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الرسولہ۔ یا رسول اللہ ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور آپ محمد کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہیں۔ تب میرے محبوب کا جلال ختم ہوا۔ یہ امت بننا پڑے گا، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ رگڑے گئے مولوی بیچارے جنہوں نے امت تے محنت کیتی ہے، وہ رگڑے گئے۔ ڈاکٹر صاحب دی اج کنی عمر ہو گئی ہے، ساری عمر مولویاں نے انہوں نے یہودی آکھیا، عیسائی آکھیا، شیعہ آکھیا۔ 950 صفحے دی میرے کو کتاب پئی ہے، 1000 سنی مولویاں دے دستخط نے کہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ دا جرم کی سی کہ انہیں فرقے دی جنگ نہیں لڑی، اسلام دی لڑی ہے۔ اب میرے اگے قرآن پہ ہے، انہیں اسلام دی لڑی ہے۔ خامیاں ہے نے انہاں جی، کوئی نبی نہیں نے، نہ انہاں کدے دعویٰ کیتا ہے، اور میں نے انہاں نال بڑے اختلاف بھی نے علمی مسئلے تے ہے نے، یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہر مسئلے تے آمن نہ پر نہیں، انہاں فرقے دی جنگ نہیں لڑی۔ ڈنمارک وچ انہاں ہفتہ مناظرہ کیتا عیسائیاں نال، اور مقابلے صرف اسلام دی گل کیتی ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے تانوں کہ نہیں آئی؟ اے جڑے بھی اس راہ تے چلے نے نا اسلام دی گل کرن والے، انہاں نوں رگڑیا بڑا گیا ہے، اور یہی میں رگڑے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا اسی رب محمد ہاں، اسی امت محمد ہاں، تو رب محمد ہے، اج امت محمد دی مدد کر دے۔ صحابہ کہندے نے انج دعا ختم کی تھی، ان فرجت السما، آسمان پھر انج کھلیا جی گیٹ کھل دے نے، مرضی نال آکھنا سبحان اللہ۔ اتوں گھوڑے اترے، انہاں دے اتے گھوڑ سوار سن، انہوں نے نقاب کیتے ہوئے، اسنت رماحہم تلمع، انہوں نے ہتھاں میں چمک دیاں تلواراں۔ اور جڑا اگے والا گھوڑ سوار سی انہیں نعرہ ماریا، انہیں کہا امت محمد اج خوش ہو جاؤ، اب شروع امت محمد، اے محمد دی امت خوش ہو جاؤ، محمد دا رب تہاڈی مدد نو آ گیا۔ آج امت بنا گئے تو رب دی مدد آئے گی، اور فرقے بنا گئے تو رب دی لعنت آئے گی۔ اور اے قرآن صرف تانوں مسلمان اور حضور دا امتی بنانا چاہتا ہے۔ ہاں جی، یہ سانو اور کچھ بھی بنانا ہے تو پہلے تو مسلمان بنیے، اور پھر خالصتاً حضور دے امتی بنیے، اور جتوں تک اسلام گنجائش دیندا ہے سب نو مسلمان منو۔ بولو سب نو۔ مرزیا نے نبی دی ختم نبوت نو ہاتھ پایا، اسی مجبوراً آکھیا کہ یہ مسلمان ہے، اور بڑے مجبور ہو کے کہنے ہیں کہ صحابہ دے دشمن مسلمان ہیں، کیونکہ وہ صحابہ دی عزت نو ہاتھ پائی کھڑوتے نے، وہ نبی دی بیویاں نو مسلمان نہیں مندے، اسی مجبور ہو گئے کہ اسی انہوں مسلمان ہیں۔ باقی تو ساڈا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے کافر کوئی رہے ہی نہ، اللہ کرے کہ سارے ہی مسلمان ہو جان۔ اللہ تعالیٰ میں نے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعنا